قرآن میں تو کہیں نہیں، بلکہ قرآن میں اس کے اتنا واضح ہے نا، اتنا واضح ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں کہ کوئی اگر تعصب کی اینک اتار کے دیکھے تو اس کو چڑھتے سورج کی طرح نظر آئے گا کہ قرآن نے واضح کر دیا کہ غیر شرعی طلاق واقع ہوتی ہے. جیسے ابن تیمیہ نے لکھ دیا کہ یہ مسئلہ فلاں 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 صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ 3 کو ایک کہتے تھے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے غلطی ہوئی، آگے سب نے اسی غلطی کو پارسل کیا. لیکن جب آپ گئے ہیں تو کہیں کچھ ملا ہی نہیں، بلکہ ان صحابہ سے اس کے برخلاف مل رہا ہے، ہمیں صحیح سندوں کے ساتھ مل رہا ہے کہ وہ اکٹھی 3 کو 3 کہتے تھے. تو جب بھی کوئی اہل حدیث اس میں دعویٰ کیا کرے نا، ان کے یہ بہت اس میں گھماتے ہیں باتوں کو، جب بھی دعویٰ کیا کریں کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے تو آپ نے ان سے صرف 2 سوال پوچھنے ہیں. تو خیر میں نے اس مسئلے میں بال کی کھال اتار کے اس میں گیا ہوں کہ اس میں کوئی سرے سے اختلاف ہے ہی نہیں، یہ بنایا گیا ہے بعد میں اختلاف. حضرت عمر نے اس حلال بیوی کو کیا کر دیا؟ جس شخص کے لیے حلال تھی اس کے لیے حرام کر دیا، جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دیا. دین میں یہ سیاست نہیں ہے، اس سے بدترین تحریف دین میں ہو نہیں سکتی. اس مسئلے میں 2007 میں نا ایک اہل حدیث تھے ہمارے محلے میں جو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا اور مجھے کافر سمجھتا تھا، مناظرے کے چیلنج دیتا تھا، تو میں نے اس سے مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا. 2007 کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا موضوع بھی پھر طے، جو بیچ میں بندہ تھا اس نے طلاق ثلاث کا موضوع رکھ لیا، انہوں نے کسی بڑے مناظر کو بلایا. اچھا میرا پہلے یہ موقف یہ تھا کہ اہل حدیث کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی. ان کی وہ جو مشہور دلیل ہے صحیح مسلم کی حدیث، کانت طلاق الثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحسب واحدۃ، کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. تو میرا خیال ہے اختلافی مسئلہ ہے، جیسے اتنے ابن تیمیہ نے دعویٰ کیا اختلافی مسئلہ تو ہوگا اختلافی مسئلہ. جب مناظرے کے لیے میں نے تیاری شروع کی نا تو اس پہ ظاہر ہے مناظرہ تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ مناظرہ ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے اہل حدیثوں کی جو بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں تھیں نا ان کا مطالعہ کیا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دلائل کا مطالعہ کیا اور پورے نوٹس تیار کیے. اس میں آپ حیران ہوں گے ان کی اتنی موٹی موٹی 580 صفحوں کی کتاب ہے تنویر الآفاق فی مسئلۃ طلاق الثلاث. اس سے بڑی کتاب میرا خیال ہے اس موضوع پر اردو میں نہیں لکھی بلکہ عربی میں بھی نہیں لکھی گئی ہوگی. وہ جب میں نے لفظ بلفظ مطالعہ کیا تو میں بالکل نیوٹرل ہو کے ایک بات کہہ رہا ہوں، مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے پاس اس مسئلے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے لفاظی کے. بات گھمانا پھرانا دائیں بائیں کرنا اس کے علاوہ ککھ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. اتنا گھمایا ہے نا باتوں کو، اتنا گھمایا کہ آپ کی سوچ ہوگی ایک اچھا بھلا آدمی کنفیوژن کا شکار ہو جائے. ہونا یہ چاہیے کہ جب اہل حدیث قرآن کی آیت پیش کرے تو آپ اس سے بولو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی 3 طلاقوں میں اور الگ الگ مجلس کی 3 طلاقوں میں کوئی فرق نہیں کیا. اس فرق کی آپ کے پاس قرآن سے کیا دلیل ہے؟ آپ سیدھا سیدھا ترجمہ کیوں نہیں کر دیتے آیت کا؟ گھماتے کیوں بات کو آپ؟ تو قرآن میں تو کہیں نہیں، بلکہ قرآن میں اس کے اتنا واضح ہے نا، اتنا واضح ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں کہ کوئی اگر تعصب کی اینک اتار کے دیکھے تو اس کو چڑھتے سورج کی طرح نظر آئے گا کہ قرآن نے واضح کر دیا کہ غیر شرعی طلاق واقع ہوتی ہے. آپ سورہ طلاق اٹھا کے دیکھیں نا 28ویں پارے میں، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ طلاق دو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے. قرآن اس کی حکمت کیا بیان کر رہا ہے؟ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تمہیں معلوم نہیں ہے شاید اللہ آپس میں جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے. تو یہ حکمت بیان کی جا رہی ہے نا، صاف پتہ چل رہا ہے کہ اگر اس طرح سے نہیں دو گے تو جوڑ کی صورت پیدا نہیں ہوگی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. اس کی تفسیر آپ صحابہ تابعین سے اٹھا کے دیکھیں، بعد والوں سے نہیں. خود عبداللہ بن عباس سے آپ اٹھا کے دیکھیں جو مشہور مفسر ہیں. حضرت اکرمہ جو ابن عباس کے شاگرد ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ من طلق کما امرہ اللہ، جو اس طرح سے طلاق دیتا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا. یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں، یعنی رجوع کا اس کو اختیار دیتے ہیں. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھتے. یہ ایسی آیت ہے کہ اس کے علاوہ کوئی مطلب بن سکتا ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عباس سے جب پوچھا گیا، ایک شخص نے آ کے بتایا کہ میرے چچا نے بیوی کو 100 طلاقیں دی ایک مجلس میں نا، تو بہت زیادہ غمزدہ ہے وہ. تو انہوں نے فرمایا کہ یہی والی آیت پڑھی قرآن کی دلیل کے طور پر، ان عمک لم یتق اللہ فلم یجعل لہ مخرجا، وہ اللہ سے ڈرا نہیں ہے، اللہ نے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھا نہیں. یہ جو عبداللہ بن عباس نے اس آیت کی تفسیر کی اور دلیل کے طور پر اس آیت کو پیش کیا، اس نے 2 اور 2 4 کی طرح مسئلے کو واضح کر دیا ہے. پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب بھی 3 طلاق کا واقعہ ہوا ہے، ایک لنگڑی لولی سند ہے حضرت رکانہ سے، اس کے راویوں کے نام ہی نہیں ہیں. اس سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ نبی نے پوچھا کہ ایک مجلس میں دی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں ایک مجلس میں، پھر آپ نے فرمایا وہ ایک ہے. آپ اس کی سند اٹھا کے دیکھو، اس میں راویوں کے نام ہی نہیں ہیں، مجہول راوی ہیں اس میں. اور جو صحیح سند سے وہ واقعہ ہے حضرت رکانہ کا، اس واقعے میں جو امام شافعی نے صحیح سند پیش کی ہے اس میں یہ کہ وہ حلفیہ بیان دیا کہ میں نے
ایک کی نیت تھی, وہ 3 الفاظ کو صرف تاکید کے لیے دہرایا تھا میں نے, اس کو یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور لنگڑی لولی بالکل حضرت رکانہ کی سند جو جس کے نہ سر نہ پیر, اس کو لے کر جو ہے نا وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو نبی نے ایک محفل کی 3 طلاق کو ایک قرار دیا ہے. بخاری کی بھی حدیث ہے اس بارے میں کہ نبی کی محفل میں 3 طلاقیں دی گئیں, آپ نے اس کو نافذ کیا ہے. بخاری کی بھی حدیث ہے اس بارے میں, صحیح مسلم میں بھی ہے. غیر شرعی طلاق ہے نا 3, تو غیر شرعی طلاق کو نبی نے نافذ قرار دیا. بھی وہ دلائل میں جاؤں گا تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی. تو پہلی بات تو یہ کہ جب بھی اہل حدیث کو یہ گڑبڑ کیا کرے نا, اور یہ جو حدیث ہے نا کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے. صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی کے دور میں متع حلال سمجھا جاتا تھا, ہم متع کرتے تھے, عمر نے پابندی لگائی ہے. تو جو اس کا جواب ہے وہ اس کا بھی جواب. فوراً اہل حدیث کہتے ہیں نہیں جی متع تو نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا. ہم کہتے ہیں 3 طلاق بھی نبی کے دور میں 3 ہو گئی تھیں. تو خیر میں نے اس مسئلے میں بال کی کھال اتار کے اس میں گیا ہوں کہ اس میں کوئی سرے سے اختلاف ہے ہی نہیں, یہ بنایا گیا ہے بعد میں اختلاف. یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے 3 صدی ہجری میں یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب امام طحاوی کے دور میں بھی یہ اختلاف تھا, اگرچہ امام طحاوی نے دلائل کی دنیا میں ترجیح اس کو دی ہے کہ 3 ہوتی ہیں, لیکن اس کا اختلاف نقل کیا ہے کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ ایک ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام طحاوی کے دور میں بھی یہ مسئلہ اختلافی تھا. اس کا جواب سنیں. یہ لوگ یہاں یہ سارے مغالطے کرتے ہیں, جب پھنس جاتے ہیں نا کہ اجماع ہے تو یہ پھر یہ اس طرح کے مغالطے کر دیتے ہیں کہ دیکھو امام طحاوی حنفی نے لکھا ہے 3 صدی ہجری میں کہ وہ اختلاف تھا. تو اس کا جواب خوب سمجھ لو. امام طحاوی نے اسی مسئلے میں آخر میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے. اب خود سوچو, پہلے لکھ رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے اختلاف کیا, آخر میں لکھ رہے ہیں کہ کیا ہے اجماعی ہے. تو اس سے 2 میں سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ یا تو وہ جو بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے نا وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے, کیونکہ یہ شیعہ لوگوں کا شروع سے مسلک رہا ہے کہ اکٹھی 3, بعض کہتے ہیں ایک بھی نہیں ہوتی, بعض کہتے ہیں ایک ہوتی ہے. تو یہ جو بعض لوگ مراد ہے نا امام طحاوی سے, اہل سنت والجماعت مراد نہیں ہے. اجماع اہل سنت والجماعت کا معتبر ہوتا ہے, روافض کا اور معتزلہ کا اور ان لوگوں کا معتبر, ان کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں. دوسرا یا پھر یہ ہے کہ امام طحاوی یہ دعویٰ کر رہے ہیں, آخر میں انہوں نے اسی بحث میں دعویٰ کیا کہ اجماعی مسئلہ ہے. فرض کر لو امام طحاوی کے دور میں اہل سنت میں کسی کا اختلاف بھی ہے, تو اس سے پہلے جو اجماع ہو چکا ہے اس کے بعد اختلاف کی کوئی حیثیت ہے؟ تو امام طحاوی نے اسی میں آگے دعویٰ کیا ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے. تو عجیب بات ہے, امام طحاوی کا اجماع والا دعویٰ نہیں لے رہے, اور وہ جو کہہ رہے ہیں بعض لوگوں نے اختلاف کیا اس کو آپ لے رہے ہو. تو یا تو دونوں باتوں کو لو یا دونوں کو چھوڑ دو. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب بھی کوئی اہل حدیث اس میں دعویٰ کیا کرے نا, ان کے یہ لوگ بہت اس میں گھماتے ہیں باتوں کو, جب بھی دعویٰ کیا کریں کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے تو آپ نے ان سے صرف 2 سوال پوچھنے ہیں. فرض کر لو یہ اختلافی ہے, تو کیا ہر اختلافی مسئلہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو لے لیا جائے, یا اس میں دلیل کو دیکھا جاتا ہے؟ کیونکہ ایسے تو بہت سارے مسائل ہیں اختلافی, کیا آپ ان کو لے لیتے ہیں کیا؟ ہر جگہ تو آپ قرآن حدیث کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ یہاں قرآن حدیث سے دکھا دو نا. صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس کا تو میں نے جواب دیا, اور بھی بہت سارے جوابات ہیں اس کے مقابلے میں بہت ساری صحیح حدیث ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس حدیث پر سب سے بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس حدیث کو صحیح مان لیں اور اس کا وہ مطلب مان لیں جو اہل حدیث بیان کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حلال کو حرام کر دیا اور حرام کو حلال کر دیا, اور ایسی جرت حلال حرام کی کہ نبی کے دور میں بیوی حلال ہوتی تھی, حضرت عمر نے اس حلال بیوی کو کیا کر دیا, جس شخص کے لیے حلال تھی اس کے لیے حرام کر دیا, جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دیا. دین میں یہ سیاست نہیں ہے, اس سے بدترین تحریف دین میں ہو نہیں سکتی. یہ تحریف کا دعویٰ شیعہ لوگ کرتے ہیں حضرت عمر پہ. شیعہ لوگ تو طلاق ثلاث کے مسئلے میں یہی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو ہے نا یہ حلال حرام کا کر کے نا, یہ اصل میں تو حلال تھی, عمر نے یہ کر دیا. تو یہ بدترین تحریف ہے دین کے اندر, اور اس تحریف پہ تمام صحابہ کا خاموش رہ جانا یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. کوئی اہل حدیث اس مسئلے میں مطمئن نہیں کر سکتا, اس کا جواب نہیں دے سکتے وہ. اور خود اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس کا کیا موقف ہے, وہ 2 ٹوک الفاظ میں ان کا موقف ہے کہ اکٹھی 3 کو انہوں نے 3 قرار دیا, اور عمر کے فیصلے کا حوالہ نہیں دیا, قرآن کی آیت بطور دلیل کے انہوں نے پڑھی. اب جب اہل حدیث سے یہ بات کی جائے کہ یار جن صحابہ کی طرف تم یہ نسبت کر رہے ہو کہ ان سے 3 کا ایک کہنا ثابت ہے, یا جن تابعین کی طرف, تو آپ نے دعویٰ کیا کرنا ہے, ان سے کہنا ہے کہ کوئی سند پیش کرو. اختلافی ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے نا کسی صحابی کا اختلاف دکھاؤ نا ہمارے سامنے, ایک بات. نمبر 2, کسی تابعی سے کوئی صحیح سند پیش کرو جس میں آتا کہ انہوں نے اکٹھی 3 کو, رخصتی کے بعد والی اکٹھی 3 کو کیا قرار دیا ہو, ایک قرار دیا ہو. میں نے اتنا تلاش کیا ہے نا کہ آپ کی سوچ ہوگی, کیونکہ آپ کو پتا ہے جب مناظرہ ہوتا ہے نا تو اس میں ہوائی دعوے نہیں چلتے. کیونکہ مجھے پتا تھا میں نے مناظرے میں اگر یہ دعویٰ کیا کہ زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, آپ کسی ایک صحابی سے صحیح سند کے ساتھ کوئی واضح حدیث اس بارے میں نہیں لا سکتے کہ انہوں نے
ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہے اور سامنے والا لے آئے تو پھر آپ کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ تو یہ دعویٰ کرنے سے پہلے بہت زیادہ کتابوں کو کنگھالا جاتا ہے کہ تو میں نے بہت کنگھالنے کے بعد پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ دعویٰ کیا کہ بھائی ایسی کوئی روایت اس روئے زمین پر موجود نہیں ہے. یہ ہوائی دعویٰ چلا آ رہا ہے کہ صحابہ کا اختلاف تھا, تابعین کا اختلاف تھا, کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا, بلکہ جن لوگوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ وہ اکٹھی 3 کو ایک کہتے تھے, ان سے برعکس ثابت ہے کہ وہ اکٹھی 3 کو 3 کہنا تو ثابت ہے, ایک کہنا ثابت نہیں ہے. تو بات کو میں سمیٹ رہا ہوں. اچھا وہ تو مناظرہ ہوا ہی نہیں, وہ صاحب بھاگ گئے نا. عین ٹائم پہ وہ جو اہل حدیث کے بہت بڑے مناظر تھے, وہ میں نام نہیں لوں گا بلا وجہ, کسی کو رسوا کرنا مقصد نہیں ہے, وہ عین وقت پہ کیا ہو گیا, مارکیٹ سے شارٹ ہو. بڑے دعوے کر رہا تھا ان کا وہ لڑکا نا کہ دیکھنا بھاگ جائیں گے, یہ ہو جائے گا. جب اینڈ ٹائم ہوا تو ان کا فون آیا کہ بھائی کوئی اور ٹاپک چینج کرو. ان کا فون آیا تقلید کے موضوع پر کرو, کیونکہ یہ اصل مسئلہ ہے. میں نے کہا ہم تقلید پہ اس کے بات کر لیں گے, اب تیاری اس پہ کی ہے آپ. اور میں نے کہا آپ تو پہلے سے آپ کی تیاری ہے, چونکہ آپ تو مجتہد ہیں نا, آپ تو تقلید تو کرتے ہی نہیں ہیں, تو آپ کی تو ویسے ہی تیاری ہوگی. اس پہ 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا تیاری کے لیے. انہوں نے اتنے بہانے کیے, میرے امتحان ہے. میں نے کہا امتحان کے بعد کر لیں گے, ڈیٹ ابھی طے کریں جب آپ کے امتحان ختم ہوں گے اس کے 1 مہینے بعد, تاکہ آپ کو تیاری کا موقع ملے. اول تو آپ کی تیاری, آپ تو مجتہد ہیں نا, آپ تو جب فتویٰ دیتے ہیں اپنی تحقیق سے دیتے ہیں. اب تک آپ 3 طلاقوں کو ایک کہتے رہے ہو, تو تحقیق کی ہوگی نا آپ نے, تو اب کیا تحقیق کر رہے ہو. لیکن چلو پھر بھی ہم موقع دیتے ہیں آپ کو تحقیق کا. تو وہ نہیں ہوا, وہ فرار ہو گیا. پھر وہ جو اہل حدیث تھا نا, جو ہمارے محلے میں جو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا, جو مجھے کافر سمجھتا تھا, 6 مہینے اس نے منہ نہیں دکھایا, محلے میں آیا ہی نہیں. اللہ کو حاضر ناظر جان کے واقعہ بیان کر رہا ہوں, اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا. میں پھر پتہ چلتا نا اس کو ادھر آیا ہوا ہوں کسی جگہ پہ, وہاں سے غائب ہو جاتا. اس مسئلے کو دوبارہ سے جو دنیا میں زندہ کیا, اٹھایا, یہ سعودیہ کے مفتی اعظم تھے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ, بڑے پرہیزگار عالم تھے. انہوں نے اس پہ دوبارہ 3 طلاق کو ایک کہنے کا فتویٰ دینا شروع کیا, جو صدیوں کے بعد ایک نیا پھر فتنہ کھڑا ہوا امت کے اندر. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, لیکن وہ کام ایسا کر کے گئے نا کہ ایک نئی آگ لگ گئی امت کے اندر. پھر سعودی عرب میں جو وہاں کی گورنمنٹ ہے, 80s کی بات کر رہا ہوں میں, وہاں کی گورنمنٹ نے ایک سرکولر بھیجا, کیونکہ شیخ بن باز سے جو سینئر علماء تھے اس وقت, انہوں نے شیخ بن باز کے فتوے کو 100% غلط قرار دینا شروع کر دیا. انٹرنیٹ پہ میں نے یہ پوری تحریریں پڑھی ہیں. شیخ بن باز کے استاذ تھے, ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ بن باز کے لیے حلال نہیں ہے کہ یہ فتویٰ دے, وہ بالکل جائز نہیں ہے, اور لوگوں کو بھی منع کیا انہوں نے کہ بن باز سے فتویٰ نہ لیں اس مسئلے. تو شیخ بن باز کے اکابر اساتذہ سارے بن باز کے بہت خلاف تھے. لیکن پھر جب یہ اختلاف شروع ہوا تو پھر سعودی حکومت نے ایک سرکولر جاری کیا کہ علماء اس مسئلے پہ بیٹھیں, رائے قائم کریں, تاکہ ہم اس کو آفیشلی فتویٰ بنا دیں کورٹ کا, پھر کورٹ اسی پہ فتویٰ دے گی. تو اس وقت سعودی عرب کے علماء کا اور بھی دنیا بھر کے علماء 100 کے قریب کہا جاتا ہے کہ علماء جمع ہوئے, اور وہ پوری رویداد, ان کی ڈیبیٹ, وہ القرار نام سے ایک رسالہ شائع ہوا, اور اس میں بالآخر علماء نے یہ فتویٰ دیا, پوری بحث ہوئی. بہت جاندار رسالہ ہے, میں نے وہ رسالہ بھی A to Z پڑھا ہے, پورا عربی میں ہے وہ رسالہ, ایس الفتاوی میں بھی وہ چھاپا ہے, اور اس میں یہ رائے قائم دی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں نا, یہ ثابت کیا کہ اکٹھی 3 ہی ہوتی ہیں. لیکن بن باز نے اس میں دستخط نہیں کیے, وہ اپنی ہی اسی رائے پہ قائم رہے. حالانکہ وہ رسالہ آپ پڑھو گے نا, اور آخر میں جو اس کا خلاصہ لکھا ہے وہ بڑا جاندار خلاصہ ہے. وہ خلاصہ یہ لکھا ہے کہ جو یہ کمیٹی ہے نا, یہ اکثریت اس کو اختیار کرتی ہے کہ اکٹھی 3 ہوتی ہیں, وَذَلِكَ لِأُمُورٍ أَهَمُّهَا مَا يَلِي, اور یہ چند امور جس کا خلاصہ یہ ہے. تو وہ خلاصہ اتنا جاندار ہے کہ اس خلاصے کو دیکھ کے بھی لگتا ہے کہ بھائی اب مخالف کے پاس کوئی دلیل نہیں. بہرحال بن باز نے نہیں اس سے اتفاق کیا. اب چونکہ سعودی عرب کے بن باز کو سرکاری مفتی بنا دیا گیا اس کے بعد, تو ظاہر ہے جب کوئی سرکاری مفتی ہوتا ہے گورنمنٹ لیول پہ, میڈیا پہ اسی کا فتویٰ چلتا ہے. تو وہاں سے یہ جو شاذ قول ہے نا, جو امت میں بالکل مر چکا تھا قول, وہاں سے یہ شاذ قول کیا ہو گیا, دوبارہ زندہ ہو گیا. اور ہمارے ہاں جو اہل حدیث تھے ان کو وہاں سے کنیکشن مل گیا, اس کا لیڈ مل گئی, سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو بن باز بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ یہ ہوتا ہے 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. تو وہاں سے یہ دوبارہ پھیل گیا وہاں. حالانکہ علماء نے ان کو کہا بھی, اس رسالے میں بھی ہے کہ اس اختلاف سے جو ہے نا بڑے مسائل پیدا ہوں گے, لیکن بہرحال وہ نہیں مانے, اللہ ان کو ان کی مغفرت کرے. پھر شیخ صالح العثیمین انہی کے شاگرد تھے اور سلفی تھے, انہوں نے بھی اسی پہ فتویٰ دیا. پھر سلفیوں نے وہیں سے لے کے دنیا میں پھیلا دیا. تو آپ نے جب بھی کوئی اس میں بحث ہونا ہے اہل حدیث سے 2 سوال پوچھنے. نمبر 1 قرآن کی آیت دکھاؤ, نمبر 2 واضح حدیث دکھاؤ. یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا, نبی کے دور میں 3 طلاق ایک ہوتی ہے, اس میں یہ کہاں اکٹھی 3 ایک ہوتی تھی, اس میں تو علی اطلاق ہے. اور اس کی تائید دوسری حدیث سے ہوتی ہے کہ علی اطلاق 3 ایک ہوتی تھی. پھر بعد میں یہ حکم منسوخ کیا گیا ہے الطلاق مرتان سے, کہ اب 3 ایک نہیں ہوں گی. 3 ایک کا مطلب یہ کہ زمانہ جاہلیت میں جب بھی کوئی 3 کیا 3000 طلاقیں بھی دیتا تھا تو رجوع کا حق ہوتا تھا اس کو. تو اسلام نے رجوع کے حق ختم کیا اور بولا کہ 3 کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے. یہ حکم منسوخ ہو چکا تھا. تو اس کے بعد
قرآن سے دکھائیں، واضح حدیث سے دکھائیں، صحابہ کا کوئی واضح قول دکھائیں. یہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے، یہ بزرگوں کے اقوال دکھانا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ بزرگ جنہوں نے ان کی تائید میں لکھا ہے، جنہوں نے ان کی مخالفت میں لکھا ہے، ان کی اگر ان کی تائید میں لکھنے والوں کی تعداد 4 ہے تو ان کی مخالفت میں لکھنے والوں کی تعداد 4000 ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے 2 سوال آپ نے پوچھنے ہیں جو میں بات کو ختم کرتا ہوں. نمبر 1، آپ ان سے پوچھیں کہ فرض کر لو یہ مسئلہ اگر اختلافی ہے بھی تو دلائل کی دنیا میں کس کا پلڑا بھاری ہے. پہلی بات تو یہ. نمبر 2، آپ اس دلیل کو چھوڑ کر صرف ایک اختلافی ہونے کا فائدہ کیسے اٹھا رہے ہو آپ. نمبر 2، اختلافی ہم جب مانیں گے جب آپ کسی صحابی کا اختلاف دکھاؤ. آپ کوئی ایک صحابی کا فتویٰ دکھاؤ، ضعیف سند سے بھی نہیں دکھا سکتے، صحیح سند تو دور کی بات ہے، کہ جنہوں نے واضح طور پر رخصتی کے بعد ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہو.